جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو پیش آئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس حملے میں 28 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک نیپالی شہری بھی شامل ہے۔ حملے کی ذمہ داری ایک کم معروف عسکریت پسند گروپ کشمیر ریزسٹنس نے قبول کی ہے، جسے بھارتی سیکورٹی ادارے لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین جیسے پاکستان میں قائم تنظیموں کا فرنٹ گروپ سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حملے کے بعد بہار کے مدھوبنی میں اپنے پہلے عوامی خطاب کے دوران متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے اس حملے کو انسانیت پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی اس گھناؤنے فعل کے پیچھے ہیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے حملے کے مقام بائیسارن میڈو کا دورہ کیا اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زخمیوں سے اسپتال میں ملاقات کی اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ امت شاہ نے کہا، بھارت دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گا اور اس حملے کے مجرموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ حکومت نے حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو کم کرتے ہوئے اٹاری بارڈر کو بند کر دیا ہے اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سفارتی عملے کو بھی کم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک اجلاس میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ بارہمولہ میں انسداد دراندازی آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد وادی میں سیاحتی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں اور مقامی معیشت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے نے ملک بھر کو غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس حملے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور اعلان کیا کہ وقف قوانین میں مجوزہ ترمیمات کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاجی مہم کو 3 دن کے لیے موقوف کیا جاتا ہے۔ بورڈ کے قومی کنوینر برائے تحفظ اوقاف ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کہا کہ اس المناک موقع پر ہم سوگ میں شریک ہیں اور ملک بھر میں مہم کے تحت جاری تمام پروگرام فوری طور پر 3 دن کے لیے روک دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں تمام ضلعی ذمہ داران کے نام سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران جماعت اسلامی ہند کے امیر اور نائب صدر کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ جناب سید سعادت اللہ حسینی نے بھی اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک غیر انسانی، وحشیانہ اور ناقابل جواز اقدام ہے۔ میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، ہم جنوبی کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے اس بدترین دہشت گردانہ حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس المناک سانحے میں کئی بے گناہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جن میں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، اس قسم کے وحشیانہ حملوں کی کوئی بھی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ مکمل طور پر غیر انسانی اور مجرمانہ عمل ہے۔ ہمیں اس کی غیر مشروط اور واضح مذمت کرنی چاہیے۔ ایسے عناصر جو انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، وہ کسی بھی طور قابل رحم نہیں ہو سکتے۔ امیر جماعت نے مطالبہ کیا، ہم حکومت ہند اور ریاستی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ
کہ وہ اس حملے کے تمام ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لائیں اور انہیں سخت ترین سزا دی جائے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ حملہ چاہے جس مقصد سے بھی کیا گیا ہو، اس طرح کی درندگی کو کسی بھی صورت میں جواز نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تمام اخلاقی، انسانی اور مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایسے حملے نہ صرف انسانی اقدار کو مجروح کرتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو عدم تحفظ کا شکار بناتے ہیں۔ آخر میں جناب سید سعادت اللہ حسینی نے عوام، میڈیا، سماجی کارکنوں اور مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے سانحات کے بعد اشتعال انگیز بیانیوں سے گریز کریں۔ ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں انصاف، انسانیت اور ہم آہنگی کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ریاستی و مرکزی حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات کو مؤثر بنائے اور متاثرہ افراد و طبقات کو فوری مدد فراہم کرے۔ تو ناظرین، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔